حضرت علی ابن ابی طالب کی شہادت کے بعد حضرت امام حسن علیہ السلام 6 ماہ تک خلیفہ رہے۔ لوگ گروہوں میں بٹ گئے تھے اور ادھر امیر معاویہ بھی ایک لشکر جرار لے کر چڑھائی کا ارادہ رکھتے تھے۔ اس کے بعد امام حسن علیہ السلام خون خرابے سے بچنے کے لیے امیر معاویہ سے چند شرائط پر صلح کر لیتے ہیں اور خلافت حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ آتی ہے۔ حضرت امیر معاویہ پہلے ہی اپنی خلافت کا جانشین اپنے بیٹے یزید کو منتخب کر چکے تھے، جس پر حضرت امام حسین علیہ السلام سمیت چند افراد کے علاوہ سب نے بیعت کر لی تھی۔ حضرت امیر معاویہ کی رحلت فرمانے کے بعد یزید نے تخت خلافت سنبھالا۔ تب اہل کوفہ نے امام حسین علیہ السلام کو خط لکھے کہ ہم یزید کی بیعت نہیں کرنا چاہتے، لہٰذا آپ فوراً کوفہ آ جائیں، ہم سب آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ اس کے بعد امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے اپنے چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل کو حالات کا جائزہ لینے کے لیے کوفہ بھیجا اور ان کے 2 صاحبزادے بھی ہمراہ تھے۔ آپ نے کوفہ پہنچ کر وہاں کے حالات کو تسلی بخش قرار دے کر شہید کربلا حضرت امام حسین علیہ السلام کو خط لکھا کہ آپ تشریف لے آئیں، یہاں لوگ آپ سے محبت کرتے ہیں۔ حضرت مسلم بن عقیل کی بڑھتی ہوئی شہرت اور لوگوں کی محبت دیکھ کر یزید بخلا گیا اور حضرت مسلم بن عقیل کو گرفتار کر کے 9 ذی الحج کو بڑی بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا گیا۔ آج خانوادہ نبوت کے چشم و چراغ حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقدس خون سے کوفے کی سرزمین سرخ ہو گئی تھی۔ نبی زادے کے خیر مقدم کے لیے آنکھوں کا فرش بچھانے والی آبادی اب اس کی تڑپتی ہوئی لاش کے سامنے کھڑی مسکرا رہی تھی۔ ابن زیاد، جس کو یزید نے امام مسلم کو شہید کرنے کے لیے کوفہ کا گورنر منتخب کیا تھا، اس نے حضرت امام کی مقدس لاش شاہراہ عام پر لٹکا دی تھی اور وہ کئی دن تک لٹکتی رہی۔ نبی کا کلمہ پڑھنے والے کھلی آنکھوں سے یہ ہولناک منظر دیکھ رہے تھے۔ زمین و آسمان کی وسیع کائنات جس کے گھر کی ملکیت تھی، آج اس کی تربت کے لیے کوفے میں گز بھر زمین نہیں مل رہی تھی، اور جب شام آئی تو کوفہ ایک بھیانک تاریکی میں ڈوب گیا تھا۔ مہمان کے ساتھ دغا قیامت تک کے لیے ضرب المثل بن گئی۔ شکاوتوں کی انتہا ابھی نہیں ہوئی تھی۔ جور و ستم کی وادی میں بدبختیوں کا گھنا اندھیرا اور بھرتا جا رہا تھا۔ اچانک رات کے سناٹے میں ابن زیاد کی حکومت کے ایک منادی نے اعلان کیا، مسلم کے دونوں بچے جو ہمراہ آئے تھے کہیں روح پوش ہو گئے ہیں۔ حکومت کی طرف سے ہر عام و خاص کو متنبہ کیا جاتا ہے کہ جو بھی انہیں اپنے گھر میں پناہ دے گا اسے عبرتناک سزا دی جائے گی، اور جو انہیں گرفتار کر کے لائے گا اسے انعام و اکرام سے مالا مال کر دیا جائے گا۔ حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دونوں یتیم بچے، جن میں سے ایک کا نام محمد تھا اور ان کی عمر 8 سال کی تھی، اور دوسرے کا نام ابراہیم تھا اور ان کی عمر 6 سال کی تھی، اور اس وقت وہ دونوں ایک مشہور عاشق رسول قاضی شریح کے گھر میں پناہ گزین تھے۔ یہ اعلان سن کر قاضی شریح کا کلیجہ ہل گیا۔ حضرت مسلم کے جگر گوشوں کا دردناک انجام نگاہوں کے سامنے ناچنے لگا۔ دیر تک اسی فکر میں غلطاں رہے کہ کس طرح انہیں ظالموں کے چنگل سے بچایا جائے۔ کافی غور و خوض کے بعد یہ صورت سمجھ میں آئی کہ راتوں رات بچوں کو کوفے سے باہر منتقل کر دیا جائے۔ اضطراب کی حالت میں اپنے بیٹے کو آواز دی، نہایت احتیاط کے ساتھ کسی محفوظ راستے سے بچوں کو شہر پناہ کے باہر پہنچا دو۔ رات کو مدینے کی طرف جانے والا ایک قافلہ آبادی کے قریب سے گزر رہا ہے، انہیں کسی طرح ان کے ساتھ لگا دو۔ زادے راہ مکمل ہو جانے کے بعد رخصت کرنے کے لیے دونوں بچوں کو سامنے بلایا۔ جوں ہی ان پر نظر پڑی، فرتے غم سے آنکھیں بھیگ گئیں، ضبط کا پیمانہ چھلک اٹھا، منہ سے ایک چینخ نکلی اور بےتاب ہو کر دونوں بچوں کو سینے سے لگا لیا۔ باپ مسلم بن عقیل کی شہادت کے واقعے سے بچے اب تک بے خبر رکھے گئے تھے، نہ انہیں یہ بتایا گیا تھا کہ اب خود ان کی ننھی گردنیں بھی خون اشام تلواروں کی زد پہ ہیں۔ قاضی شریح کی اس کیفیت پر بچے حیرت سے ایک دوسرے کا منہ تکنے لگے۔ بڑے بھائی نے حیرانی کے عالم میں دریافت کیا، ہمیں دیکھ کر گریہ بے اختیاری کی وجہ سمجھ میں نہیں آ رہی۔ اچانک اتنی رات کو پاس بلا کر ہمارے سروں پر شفقت کا ہاتھ رکھنا بے سبب نہیں ہے۔ اس طرح کی پھوٹ پڑنے والی ہمدردی تو ہمارے خاندان میں یتیموں کے ساتھ کی جاتی ہے۔
تیز نشتر کی طرح دل میں آر پار ہو جانے والا جملہ ابھی ختم نہیں ہو پایا تھا کہ پھر فضا میں ایک چیخ بلند ہوئی اور قاضی شرح نے پرستی ہوئی آنکھوں کے ساتھ گلوگیر آواز میں بچوں کو جواب دیا، گلشن رسول کے مہکتے گنچو، کلیجہ منہ کو آ رہا ہے، زبان میں تابع گویائی نہیں ہے، کس طرح خبر دوں کہ تمہارے ناز کا چمن اجڑ گیا اور تمہاری امیدوں کا آشیانہ دن دہاڑے ظالموں نے لوٹ لیا۔ ہائے تم پردیس میں یتیم ہو گئے، تمہارے باپ کو کوفیوں نے شہید کر ڈالا اور اب تمہاری ننھی جان بھی خطرے میں ہے۔ آج شام ہی سے یہ خون کے پیاسے تمہاری تلاش میں ہیں، ننگی تلواریں لیے ہوئے حکومت کے جاسوس تمہارے پیچھے لگ گئے ہیں۔ یہ خبر سن کر دونوں بچے ہیبت و خوف سے کانپنے لگے، ننھا سا کلیجہ سہم گیا، پھولوں کی شاداب پنکھڑی مرجھا گئی، منہ سے ایک چیخ نکلی، غش کھا کر زمین پر گر پڑے۔ ہائے رے تقدیر کا تماشا، ابھی چند ہی دن ہوئے کہ ماں کی ممتا نے پیار کی ٹھنڈی چھاؤں میں مدینے سے رخصت کیا تھا، ناز اٹھانے کے لیے باپ کی شفقتوں کا قافلہ ساتھ ساتھ چل رہا تھا۔ اب نہ باپ کا دامن ہے کہ پکڑ کر مچل جائیں اور نہ ہی ماں کا آنچل ہے کہ سہم جائیں تو منہ چھپا لیں۔ کچی نیند سو کر اٹھنے والے اب کسے آواز دیں، کون ان کی پلکوں کا آنسو اپنی آستین میں جذب کرے۔ پردیس میں ننھی جانوں کے لیے باپ کی شہادت ہی کی خبر کیا کم قیامت تھی کہ اب خود اپنی جان کے بھی لالے پڑ گئے تھے۔ قاضی شرح سے بچوں کا بلک بلک کر رونا اور بچھاڑے کھا کھا کر تڑپنا دیکھا نہیں جا رہا تھا۔ بڑی مشکل سے انہوں نے تسلی دیتے ہوئے کہا، بنو ہاشم کے نونہالو، اس طرح پھوٹ پھوٹ کر مت روو، دشمن دیوار سے کان لگائے کھڑے ہیں، تم اپنے باپ کی ایک مظلوم یادگار ہو، تاجدار عرب کی ایک مقدس امانت ہو۔ نازک آبگینوں کو کہیں ٹھیس لگ گئی تو میں عرصۂ محشر میں منہ دکھانے کے لائق نہیں رہوں گا، اس لیے میری کوشش ہے کہ کسی طرح تمہیں مدینے کے دارالامان تک پہنچا دیا جائے، کیونکہ امام مسلم نے قاضی شرح کو تلقین کی تھی کہ میرے بچوں کو مدینے کے راستے پر کسی قافلہ کے ساتھ بھیج دینا۔ اس لیے قاضی شرح نے بچوں سے فرمایا، اسی وقت رات کے سناٹے میں تم دونوں میرے بیٹے کے ہمراہ کوفے سے باہر نکل جاؤ اور جو قافلہ مدینے کی طرف جا رہا ہے اس میں شامل ہو جاؤ۔ اپنے نانا جان کے جوار رحمت میں پہنچ کر ہماری طرف سے درود و سلام کی نظر پیش کر دینا۔ اچھا جاؤ، خدا تمہیں اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ بھیگی پلکوں کے سائے میں قاضی شرح نے بچوں کو رخصت کیا۔ پاسبانوں اور جاسوسوں کی نگاہوں سے چھپ چھپا کر قاضی شرح کے بیٹے نے بحفاظت تمام انہیں کوفہ کی شہر پناہ کے باہر پہنچا دیا۔ سامنے کچھ ہی فاصلے پر ایک گزرتے ہوئے قافلے کی گرد نظر آئی، انگلی کے اشارے سے بچوں کو دکھلایا۔ اشارہ پاتے ہی تیزی سے بچے قافلے کی طرف دوڑے اور نگاہوں سے اوجھل ہو گئے۔ رات کا وقت، دہشت خیز سناٹا، بھیانک اندھیرا، خوف و ہیبت میں ڈوبا ہوا ماحول اور آغوش مادر کی تازہ بچھڑی ہوئی دو ننھی جانیں، نہ ہاتھ میں عقل و شعور کا چراغ، نہ ساتھ میں کوئی رفیق و رہبر۔ تھوڑی دور چل کر راستہ بھول گئے۔ ہائے رے گردش ایام، کل تک جن لاڈلوں کا قدم پھولوں کی سیج پر تھا، آج انہی کی راہ میں کانٹوں کی برچھیاں کھڑی تھیں، جو اپنے نانا جان کے مزار تک بھی باپ کی انگلیوں کا سہارا لیے بغیر نہیں جا سکتے تھے۔ آج وہ یکو تنہا دشتے غربت میں بھٹکے پھر رہے تھے۔ کبھی سفر کی عادت نہیں تھی، چلتے چلتے گر پڑتے، قدم قدم پر ٹھوکر لگتی، تلووں میں کانٹے چبھتے تو اف کر کے بیٹھ جاتے، ہوا سنسناتی تو دہشت سے کانپنے لگتے، ڈر لگتا تو ٹھٹک جاتے، پھر چلنے لگتے، کبھی بلک بلک کر ماں کو یاد کرتے، کبھی مچل مچل کر باپ کو آواز دیتے، کبھی حیرانی کے عالم میں ایک دوسرے کا منہ تکتے اور کبھی ڈبڈباتی آنکھوں سے آسمان کی طرف دیکھتے۔ جب تک پاؤں میں سکت رہی اسی کیفیت کے سال چلتے رہے، جب مایوس ہو گئے تو ایک جگہ تھک کر بیٹھ گئے۔ ذرا تقدیر کا تماشا دیکھیے کہ رات کا پہلا پہر تھا، ڈھلتی ہوئی چاندنی ہر طرف بکھر گئی تھی۔ ابن زیاد کے سپاہیوں کا ایک دستہ جو ان بچوں کی تلاش میں نکلا تھا، گشت کرتا ہوا ٹھیک وہیں پر آ کر رکا۔ جوں ہی بچوں پر نظر پڑی، قریب آیا اور دریافت کیا، تم کون ہو؟ بچوں نے یہ سمجھ کر یتیمی کے ساتھ ہر شخص کو ہمدردی ہوتی ہے، اپنا سارا حال صاف صاف بیان کر دیا۔ ہائے رے بچپن کی معصومی! ان بھولے بھالے نونہال کو کیا خبر تھی کہ وہ خون کے پیاسوں کو اپنا پتہ بتا رہے ہیں۔ یہ معلوم ہونے کے بعد کہ یہی حضرت مسلم کے دونوں بچے ہیں، جلادوں نے انہیں گرفتار کر لیا، مشقیں کسیں اور گھسیٹتے ہوئے اپنے ہمراہ لے چلے۔ ظالموں نے فرط غضب میں پھول جیسے رخساروں پر تماچے مارے اور کہا، تمہاری تلاش میں کئی دن سے آنکھوں کی نیند اڑ گئی ہے،
کھانا پینا حرام ہو گیا ہے اور تم راہ فرار اختیار کرنے کے لیے جنگل جنگل چھپتے پھر رہے ہو۔ جب تک تم کیفر کردار کو نہیں پہنچ جاتے تم پر کوئی رحم نہیں کیا جائے گا۔ اپنے مستقر پر پہنچ کر سپاہیوں نے ابن زیاد کو خبر دی۔ حکم ہوا بچوں کو قید خانے میں ڈال دیا جائے اور جب تک دمشق سے کوئی اطلاع نہیں آ جاتی کڑی نگرانی رکھی جائے۔ حکومت کے سپاہی ابن زیاد کی ہدایت کے بموجب دونوں بچوں کو داروغہ جیل کے حوالے کر کے چلے گئے۔ داروغہ نہایت شریف النفس اور دل نثار اہل بیت تھا۔ اس نے نہایت عقیدت و محبت کے ساتھ ہاشمی شہزادوں کی راحت و آسائش کا انتظام کیا۔ 2 پہر گزر جانے کے بعد اپنی جان پر کھیل کر اس نے دونوں بچوں کو جیل سے باہر نکالا اور اپنی حفاظت میں قادسیہ جانے والی سڑک پر انہیں پہنچا کر ایک انگوٹھی دی اور اپنے بھائی کا پتہ بتاتے ہوئے کہا کہ قادسیہ پہنچ کر تم اس سے ملاقات کرنا اور بطور نشانی یہ انگوٹھی دکھانا، وہ بحفاظت تمہیں مدینہ پہنچا دے گا۔ یہ کہہ کر اس نے ڈبڈباتی ہوئی آنکھوں سے بچوں کو رخصت کیا۔ قادسیہ کی طرف جانے والا کارواں کچھ ہی دور تیار کھڑا تھا۔ بچے بے تحاشا اس کی طرف دوڑے لیکن توشہ تقدیر نے پھر یہاں اپنا کرشمہ دکھایا۔ پھر گھٹا کی اوٹ سے نکلا ہوا سورج گہنا گیا۔ پھر مدینے کے ننھے مسافروں کو دشت غربت کی بلاؤں نے آ کر گھیر لیا۔ پھر کچھ دور چل کر راستہ بھٹک گئے، قافلہ نظر سے اوجھل ہو گیا۔ پھر رات کا وہی بھیانک سناٹا، وہی خوفناک تاریک، وہی شام غربت کا ڈراؤنا خواب، ہر طرف خون آشام تلواروں کا پہرا، قدم قدم پر دہشتوں کا سایہ۔ چلتے چلتے پاؤں شل ہو گئے، تلووں کے آبلے پھوٹ پھوٹ کر بہنے لگے، روتے روتے آنکھوں کا چشمہ سوکھ گیا۔ صبح ہوئی تو دیکھا کہ جہاں سے رات کو چلے تھے گھوم پھر کر وہیں موجود ہیں۔ جب سویرا ہو گیا اور ہر طرف لوگوں کی آمد و رفت شروع ہو گئی تو کل کی گرفتاری کا واقعہ یاد کر کے بچے بے قرار ہو گئے۔ دشمن کی نظر سے چھپنے کے لیے ہر طرف نظر دوڑائی لیکن چٹیل میدان میں کوئی محفوظ جگہ نہیں مل سکی۔ تھوڑی ہی دور ایک چشمہ بہہ رہا تھا۔ بڑے بھائی نے چھوٹے سے کہا چلو وہاں ہاتھ منہ دھو لیں، نماز فجر کا وقت بھی ہو گیا ہے۔ خدا کی طرف سے اگر ہمارا آخری وقت آ ہی گیا ہے تو اب اسے کوئی نہیں ٹال سکتا۔ چشمے کے قریب پہنچ کر انہیں ایک بہت پرانا درخت نظر آیا۔ اس کا تنا اندر سے کھوکھلا تھا۔ پناہ کی جگہ سمجھ کر دونوں بھائی اسی میں چھپ کر بیٹھ گئے۔ دن چڑھنے کے بعد کوفہ کی طرف سے ایک لونڈی پانی بھرنے کی غرض سے چشمے کے کنارے آئی۔ پانی میں برتن ڈبونا ہی چاہتی تھی کہ اسے سطح آب پر آدمی کا عکس نظر آیا۔ پلٹ کر دیکھا تو 2 ننھے بچے درخت کی کوہ میں سہمے ہوئے بیٹھے تھے۔ سفید پیشانی سے نور کی کرن پھوٹ رہی تھی۔ لونڈی نے حیرانی کے ساتھ پوچھا تم کون ہو اور کہاں سے آئے ہو؟ ایک بار کے ڈسے ہوئے تھے، کچھ جواب دینے کی بجائے خوف و دہشت سے لرزنے لگے۔ پھوٹ پھوٹ کر بہنے والے آنسوؤں سے چہرہ شرابور ہو گیا۔ لونڈی نے تسلی دی کہ کسی طرح کا اندیشہ نہ کرو، دل سے دہشت نکال دو، یقین کرو میں تمہارے گھر کی بھیکارن ہوں، دشمن نہیں ہوں۔ تم نہ بھی اپنا پتہ ٹھکانہ بتاؤ، جب بھی تمہارا یہ نورانی چہرہ یہ سمجھنے کے لیے کافی ہے کہ تم بی بی فاطمہ کی جنت کے پھول ہو۔ سچ بتاؤ کیا تم ہی دونوں امام مسلم کے نونہال ہو؟ لونڈی نے چہرے کی بلائیں لیتے ہوئے کہا فلک نشین شہزادوں، کیڑے مکوڑوں کے بھٹ سے باہر نکلو، آؤ میرے دل میں بیٹھو، آنکھوں میں سما جاؤ۔ لونڈی کے اصرار پر بچے درخت کی کوہ سے باہر نکلے اور ہمدرد گسار سمجھ کر اس سے اپنا سارا حال بیان کر دیا۔ لونڈی ان دونوں کو اپنی ملکہ کے پاس لے آئیں اور کہا خوش نصیب بی بی، میں 2 فاطمہ کے پھول لے کر آئی ہوں۔ یہ دونوں امام مسلم کے لاڈلے ہیں، بن باپ کے یتیم بچے ہیں، پردیس میں ان کا کوئی نہیں ہے۔ ان کی بے کسی اور یتیمی پر ترس کھانے کی بجائے ظالم ان بے گناہوں کے خون کے در پہ ہیں۔ ہاشمی گھرانے کے یہ دونوں لال ڈر کے مارے درخت کی ایک کوہ میں چھپے ہوئے تھے۔ ملکہ یہ سارا ماجرا سن کر تڑپ گئی۔ ان کی زلفیں سنواری اور کھلا پلا کر ایک محفوظ کوٹری میں آرام کرنے کے لیے بستر لگا دیا۔ رات کی بھیانک سیاہی ہر طرف پھیل گئی تھی۔ امام مسلم کے یتیم بچوں کی تلاش میں حکومت کے جاسوس اور دنیا کے لالچی کتے گلی گلی پھر رہے تھے۔ کافی دیر تک گھر کی ملکہ اپنے شوہر حارث کے انتظار میں جاگتی رہی۔ ایک پہر رات ڈھل جانے کے بعد وہ ہامتا کامتا تھکا ماندہ گھر واپس لوٹا اور کچھ دم لینے کے بعد کہا تمہیں معلوم ہے باغی مسلم کے ہمراہ اس کے 2 بچے بھی آئے تھے۔ کئی دن تک وہ کوفہ میں رو پوش رہے۔ پرسوں صبح کو مدینے کی طرف جانے والے راستے کے قریب انہیں گرفتار کر کے جیل میں ڈالا گیا۔ کل رات کے کسی حصے میں داروغہ جیل کی سازش سے وہ فرار ہو گئے۔ ابن زیاد کی طرف سے عام منادی کی گئی ہے کہ جو انہیں پکڑ کر لائے گا اسے منہ مانگا انعام دیا جائے گا۔
وقت کا سب سے بڑا اعزاز حاصل کرنے کے لیے اس سے زیادہ زرعی موقع اب ہاتھ نہیں آئے گا بیگم۔ صبح سے انہیں بچوں کی تلاش میں سرگردہ ہوں، دوڑتے دوڑتے برا حال ہے، ابھی تک کوئی سراغ نہیں لگ رہا۔ حارث کی بات سن کر بیوی کا کلیجہ دہل گیا اور مسحور کر دینے والی ایک ادائے دلبرانہ کے ساتھ اس نے اپنے شوہر کو سمجھانا شروع کیا۔ ابن زیاد آل رسول کا خون ناحق بہا کر اپنی عاقبت برباد کر رہا ہے۔ دنیا کی آسائش چند روزہ ہے، انعام کے لالچ میں جہنم کا ہولناک عذاب مت خریدیے۔ ذرا اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر سوچئے، کل میدان حشر میں رسول خدا کو ہم کیا منہ دکھائیں گے؟ حارث کا دل پوری طرح سیاہ ہو چکا تھا۔ بیوی کی باتوں کا کوئی اثر اس کے دل پر نہیں ہوا۔ جھنجھلاتے ہوئے جواب دیا، نصیحت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، عاقبت کا نفع نقصان میں خود سمجھتا ہوں۔ میرا ارادہ اٹل ہے، اپنی جگہ سے کوئی بھی مجھے نہیں ہٹا سکتا۔ سنگ دل شوہر کی نیت بد معلوم ہونے کے بعد دل دھڑک رہا تھا کہ مبادا ظالم کو کہیں بچوں کی بھنک نہ لگ جائے، اس لیے جلد ہی اسے کھلا پلا کر سلا دیا اور جب تک نیند نہیں آئی اسے باتوں میں الجھائے رکھا، اور پھر دبے پاؤں اٹھی اور بچوں کی کوٹری میں تالا لگا دیا۔ رات کا پچھلا پہر تھا۔ کوفے کی بد نصیب آبادی پر ہر طرف نیند کی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ حارث بھی اپنے گھر میں بے خبر سو رہا تھا۔ دونوں بچے بند کوٹری میں مہمے خاص ناز تھے کہ اسی درمیان انہوں نے ایک نہایت دردناک اور ہیجان انگیز خواب دیکھا۔ چشمہ کوثر کی سفید موجوں سے نور کی کرن پھوٹ رہی ہے، باغ فردوس کی شاہراہوں پر چاندنی کا گلاب چھپا دیا گیا ہے۔ قریب ہی کچھ فاصلے پر شہنشاہ کونین صلی اللہ علیہ وسلم، مولا کائنات حضرت حیدر بنت رسول حضرت فاطمہ الزہرا اور شہید مظلوم امام مسلم علیہ السلام جلوہ فرما ہیں۔ دونوں بچوں پر نظر پڑتے ہی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے امام مسلم سے مخاطب ہو کر فرمایا، مسلم تم تو خود آ گئے اور جور و ستم کا نشانہ بننے کے لیے ہمارے جگر پاروں کو اشقیاء کے ہاتھوں میں چھوڑ آئے۔ حضرت مسلم نے نیچی نگاہ کیے جواب دیا، وہ بھی پیچھے آ رہے ہیں، حضور بہت قریب آ چکے ہیں، بس 2-4 قدم کا فاصلہ رہ گیا ہے۔ خدا نے چاہا تو کل کا سورج طلوع ہوتے ہی وہ دامن رحمت کی ٹھنڈی چھاؤں میں مچل رہے ہوں گے۔ یہ خواب دیکھ کر دونوں بھائی چونک پڑے۔ بڑے نے چھوٹے کو جھنجھوڑتے ہوئے کہا، اب سونے کا وقت نہیں ہے، ہماری شب زندگی کی سحر ہو گئی ہے۔ بھیا اٹھو، بابا جان نے خبر دی ہے کہ اب ہم چند گھنٹے کے مہمان ہیں۔ حوض کوثر پر نانا حضور ہمارے انتظار میں کھڑے ہیں، دادی اماں نہایت بے تابی کے ساتھ ہماری راہ دیکھ رہی ہیں۔ بھیا صبر کرو، اب دشمنوں کی تلواروں سے بچ نکلنا بہت مشکل ہے، اب مدینے لوٹ کر جانا نصیب نہیں ہوگا۔ ہائے امی جان، اب آخری وقت بھی ملاقات نہ ہو سکے گی۔ چھوٹے بھائی نے ڈبڈباتے ہوئے جواب دیا، بھائی جان میں نے بھی اسی طرح کا خواب دیکھا ہے، کیا سچ مچ ہم لوگ کل صبح کو قتل کر دیے جائیں گے؟ ہائے ہم ایک دوسرے کو ذبح ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے۔ یہ کہہ کر دونوں بھائی ایک دوسرے کے گلے میں بائیں ڈال کر لپٹ گئے اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ نالہ بے اختیار کی آواز سے جلاد حارث کی آنکھ کھل گئی۔ ظالم نے بیوی کو جگا کر پوچھا، یہ بچوں کے رونے کی آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ اس نے جواب دیا، سو جائیے، کہیں پڑوس کے بچے رو رہے ہوں گے۔ سنگ دل نے تیوری بدل کر کہا، پڑوس سے نہیں، ہمارے گھر سے یہ آواز آ رہی ہے۔ ہو نہ ہو یہ وہی مسلم کے بچے ہیں جن کی تلاش میں کئی دن سے سرگردہ ہوں۔ یہ کہتے ہوئے اٹھا اور اس کوٹری کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا۔ تالا توڑ کر دروازہ کھولا، اندر جا کر دیکھا تو دونوں بچے رو رہے ہیں۔ کرخت لہجے میں دریافت کیا، تم کون ہو؟ اچانک اس اجنبی آواز سے بچے سہم گئے، لیکن چونکہ اس گھر کو اپنا دارالامان سمجھے ہوئے تھے، یہ کہتے ہوئے ذرا بھی تامل نہ ہوا کہ ہم امام مسلم کے بیٹے ہیں۔ یہ سن کر ظالم غصے سے دیوانہ ہو گیا، میں تو چاروں طرف ڈھونڈ ڈھونڈ کر ہلکان ہو رہا ہوں اور آپ لوگوں نے ہمارے ہی گھر میں عیش کا بستر بسایا ہوا ہے۔ یہ کہتے ہوئے آگے بڑھا اور نہایت بے رحمی کے ساتھ ان ننھے یتیموں کے رخساروں پر تماچے مارنے لگا۔ بیوی نے بہت سمجھایا لیکن وہ باز نہ آیا۔ بیوی اس کے قدموں پر اپنا سر پٹکنے لگی، لے میرا سر کچل کر اپنی ہوس کی آگ بجھا لے، لیکن فاطمہ کے جگر پاروں کو بخش دے۔ غصے میں چور سنگ دل شوہر نے اسے اتنے زور کی ٹھوکر ماری کہ وہ پتھر کے ایک ستون سے ٹکرا کر لہو لہان ہو گئی۔ تماچے مارتے مارتے جب تھک گیا تو شکی ازلی نے دونوں بھائیوں کی مشقیں کسیں اور غلاف کعبہ کی لٹکتی ہوئی زلفوں کو زور سے کھینچا اور آپس میں ایک دوسرے سے باندھ دیا۔ اس کے بعد سہ بخت یہ کہتا ہوا کوٹری سے باہر نکل آیا، جس قدر تڑپنا ہے صبح تک تڑپ لو، دن نکلتے ہی میری چمکتی تلوار تمہیں ہمیشہ کے لیے چین کی نیند سلا دے گی۔
دروازہ مقفل تھا، اندر کا حال خدا جانے۔ ویسے جانوں میں اب تاب کہاں تھی کہ نالوں کا شور بلند ہوتا۔ البتہ زندان کی کوٹری سے تھوڑے تھوڑے وقفے پر آہستہ آہستہ کراہنے کی آواز سنائی پڑتی تھی۔ ارمانوں کے خون کی سرخیاں لیے لرزتی کانپتی شہر طلوع ہوئی۔ یوں ہی دشمن ایمان نے اپنی تلوار اٹھائی اور زہر میں بھجا ہوا خنجر سنبھالا اور خونخوار درندے کی طرح کوٹری کی طرف لپکا۔ نیک بخت بیوی نے دوڑ کر پیچھے سے اس کی کمر تھام لی۔ جفاکار نے اتنے زور کار سے اسے جھٹکا دیا کہ سر ایک دیوار سے ٹکرا گیا اور وہ آ کر کے زمین پر گر پڑی۔ بیوی کو گھائل کرنے کے بعد جوش غضب میں دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ ہاتھ میں ننگی تلوار اور چمکتا ہوا خنجر دیکھ کر دونوں بھائی لرز گئے۔ خوف سے نرگسی آنکھیں بند ہو گئیں۔ سیاہ بخت نے آگے بڑھ کر دونوں بھائیوں کی زلفیں پکڑیں اور نہایت بے دردی کے ساتھ انہیں گھسیٹتا ہوا باہر لایا۔ تکلیف کی شدت سے معصوم بچے تلملا اٹھے۔ لہو میں شرابور پاک طینت بی بی پھر اٹھی اور بھپری ہوئی شیرنی کی طرح گرجتے ہوئے کہا، آخر گھسیٹ کر کہاں لے جا رہا ہے؟ ان بے گناہ مسافروں کو دشمنی تھی تو ان کے باپ سے تھی۔ 4 دن کے معصوم بچوں سے کیا دشمنی ہے جو تو ان کا خون بہانے پر تلا ہوا ہے؟ تیرے بازو میں بڑا کس بل ہے تو کسی کڑیل جوان سے پنجہ لڑا۔ دودھ پیتے بچوں پہ کیا اپنی شوہزاری دکھاتا ہے؟ جذبات میں بے قابو ہو کر اس نے جیسے ہی بچوں کو اس کے ہاتھ سے چھڑانے کی کوشش کی، بدبخت نے ایک بھرپور ہاتھ کا گھونسا اس کے سینے پر مارا اور وہ غش کھا کر زمین پر گر پڑی۔ لونڈی سامنے آئی تو وہ بھی اس کی تیغ ستم سے گھائل ہوئی۔ اس کے بعد شکنجے میں کسے ہوئے دونوں بھائیوں کو گھسیٹ کر باہر لایا اور سامان کی طرح ایک کھچر پر لاد کر دریائے فرات کی طرف چل پڑا۔ تھوڑی دور چلنے کے بعد دریائے فرات نظر آنے لگا۔ جلاد نے اپنی تلوار چمکاتے ہوئے کہا، سانپ کے بچوں دیکھ لو اپنا مقتل، یہیں تمہارا سر قلم کر کے سارے جہان کے لیے ایک عبرتناک تماشا چھوڑ جاؤں گا۔ یہ سن کر بچوں کا خون سوکھ گیا۔ کنارے پہنچ کر شکی ازلی نے انہیں خچر سے اتارا، مشقیں کھولیں اور سامنے کھڑا کیا۔ اب دونوں کھلی آنکھوں سے سر پہ منڈلاتی ہوئی قضا دیکھ رہے تھے۔ بے بسی کے عالم میں ڈبڈباتی ہوئی آنکھوں سے آسمان کی طرف تکنے لگے۔ چوں ہی بھویں تانے تیور چڑھاتے قتل کے ارادے سے اس نے اپنی تلوار بے نیام کی۔ مظلوم بچوں نے اپنے ننھے ننھے ہاتھ اٹھا کر رحم کی درخواست کی۔ اتنے میں ہانپتی کانپتی گرتی پڑتی پیکرے وفا بی بی بھی آ پہنچی۔ آتے ہی اس نے پیچھے سے اپنے شوہر کا ہاتھ پکڑ لیا اور ایک عاجز و درماندہ کی طرح خوشامد کرتے ہوئے کہا، خدا کے لیے اب بھی مان جاؤ، آل رسول کے خون سے اپنا ہاتھ رنگین مت کرو۔ رحم و گمگساری کے جذبے میں ذرا ایک بار آنکھ اٹھا کر دیکھو، بچوں کی ننھی جان سوکھ رہی ہے، تلوار سامنے سے ہٹا لو۔ نفس کا شیطان پوری طرح مسلط ہو چکا تھا۔ ساری منت و سماجت بیکار چلی گئی۔ غصے میں بھرپور تلوار کا ایک وار بیوی پر چلایا۔ وہ پیکرے ایمان گھائل ہو کر تڑپنے لگی۔ بچے یہ دردناک منظر دیکھ کر سہم گئے۔ اب سیاہ بخت جلاد اپنی خون آلود تلوار لے کر بچوں کی طرف بڑھا۔ چھوٹے پر وار کرنا ہی چاہتا تھا کہ بڑا بھائی چینخ اٹھا، خدارا پہلے مجھے ذبح کرو، جان سے زیادہ عزیز بھائی کی تڑپتی ہوئی لاش میں نہیں دیکھ سکوں گا۔ چھوٹے بھائی نے سر جھکاتے ہوئے خوشامد کی، بڑے بھائی کے قتل کا منظر مجھ سے ہرگز نہ دیکھا جا سکے گا، خدا کے لیے پہلے میرا سر قلم کرو۔ بجلی چمکی، ستارہ ٹوٹا اور فضا میں 2 ننھی چیخیں بلند ہوئیں۔ مرکز عالم ہل گیا، چشم فلک چھپ گئی، ہوائیں رک گئیں، دھاریں تھم گئے اور دھرتی کا کلیجہ شک ہو گیا۔ حیرت کا طلسم ٹوٹا تو امام مسلم کے یتیم بچوں کے کٹے ہوئے سر خون میں تڑپ رہے تھے اور لاشیں دریائے فرات کی لہروں کی گود میں ڈوبتی جا رہی تھی۔ اے محمد و ابراہیم، تم پر سلام ہو۔ اے امام مسلم کے راج دلارو، تمہارے مقدس خون کی سرخی سے آج تک گلشن اسلام کی بہاروں کا سہاگ قائم ہے۔ پروانے کا حال اس محفل میں ہے قابل رشک اے اہل نظر، ایک شب ہی میں یہ پیدا بھی ہوا، عاشق بھی ہوا اور مر بھی گیا۔